نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ الروم ہمارے سامنے ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ سورہ الروم میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی اور یہی اس سورت کا موضوع ہے، للہ الامر، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ للہ الامر، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، ہر اختیار اللہ کے پاس ہے، سب امور اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ للہ الامر، اس بات کو واضح کرنے کے لیے یا اس کی دلیل کے طور پر اللہ نے سورہ کے آغاز میں دو پیش گوئیاں فرمائیں، ایک غلبہ روم کی اور دوسری اللہ کی نصرت سے مؤمنین کی فرحت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ویسا ہی ہوا۔ اس میں تسلی اور حوصلہ افزائی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو، ایمان و یقین پر قائم رہو، اللہ کی مدد تمہیں حاصل رہے گی۔ ارشاد فرمایا، الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریبی سرزمین میں، اور وہ اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد غالب آئیں گے، چند سالوں میں۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، امر اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ اور اس دن مؤمنون، اہل ایمان، اللہ کی نصرت سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے نصرت فرماتا ہے، وہ عزیز ہے، رحیم ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ تو دو پیش گوئیاں اس کے شروع میں آئی ہیں۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 570 میں ہوتی ہے عیسوی میں، بعض لوگوں نے 571 لکھا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان سالوں میں ہوئی۔ 610 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس کی تھی تو آپ نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے۔ یہ تو مکہ مکرمہ میں تھا۔ ادھر اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، جیسا کہ گزشتہ کچھ ہی برس پیشتر دنیا میں دو طاقتیں تھیں، امریکہ اور سوویت یونین، اور اب امریکہ ہے اور چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ تو دو یہ بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی اور دوسری فارس کی۔ آج ہمیں میپ میں جو روم ایک چھوٹا سا ملک نظر آتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ یہ سارا خطہ جس میں کہ ٹرکی موجودہ وہ بھی شامل ہے، یہ سب روم کا علاقہ تھا۔ یہ شام، فلسطین، یہ سب رومیوں کے پاس تھے۔ اور اس کے مقابل فارس، وہ بھی بڑی پھیلی ہوئی سلطنت تھی، اب وہ بھی سمٹ کر صرف ایران کے نام سے دنیا میں موجود ہے۔ ان دونوں طاقتوں کی آپس میں کشمکش جاری رہتی تھی، اور طاقت کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ وہ اظہار چاہتی ہے، اخراج چاہتی ہے، وہ دوسرے پر غلبہ چاہتی ہے۔ اب رومی چاہتے تھے کہ ہم فارس کو مٹائیں، اور فارس یہ چاہتا تھا کہ ہم سلطنت روم کو مٹا دیں۔
602 سے لے کر 614 عیسوی تک ان کی آپس میں شدید کشمکش رہی، لڑائیاں رہیں۔ 610 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے دعوت اور تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ اب مکہ میں ایک نئی چیز تھی، جب وہاں سے جنگ کی خبریں آتی تو جیسا آج کل بھی ہوتا ہے، جس سے ہمدردی ہوتی ہے وہ اس کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ایسی ہی کیفیت کچھ اہل مکہ میں تھی۔ اہل مکہ چونکہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور ادھر سے فارسی وہ بھی مجوس تھے، آتش پرست تھے، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب نہیں تھی، تو اہل کتاب اپنے آپ کو اہل فارس کے قریب سمجھتے تھے۔ تو جب ان کی کامیابی کی خبر آتی تو بڑے خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ جیسے آج فارسی کامیاب ہوئے اسی طرح ہم بھی کامیاب ہوں گے اور تم پر غلبہ پائیں گے۔ اگر کبھی رومی کامیاب ہوتے تو چونکہ وہ اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کو ان کی کامیابی سے خوشی ہوتی، تو ایک کہ وہ اللہ کو ماننے والے، آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، تو مسلمان بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ تو یہ کشمکش رہی یہاں تک کہ 614 میں جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تقریباً 5 برس ہو چکے تھے اور عمر مبارک 45 برس ہو چکی تھی، اہل فارس نے اہل روم پر شدید اٹیک کیا، اور یہ جنگ فی ادنی الارض، اب بھی حجاز کی جو سرحد شام کے ساتھ ملتی ہے، سیریا کے ساتھ، اسی میں علاقے ہیں ازروعات اور بصرہ، وہاں پر یہ جنگ ہوئی، اور اس میں اہل فارس نے رومیوں کو مکمل شکست دے دی، بیت المقدس پہ قبضہ کیا، مقدس صلیب کو اٹھا کے لے گئے اور بہت قتل عام کیا، اور قیصر روم ہرقل وہ بھی بھاگا، اور یہاں تک کہ اس نے قسطنطینیہ جو آج استنبول کہلاتا ہے، یہ اس زمانے میں ان کا کیپٹل تھا، وہاں جا کر پناہ لی۔ تو دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کہ کبھی رومی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے، اتنی زبردست شکست تھی۔ اس پر اہل مکہ کو بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کا ایک طرح سے جینا دوبر کر دیا کہ بس اب چند ہی دن کی بات ہے، ہم بھی تمہیں اسی طرح پر ملیا میٹ کر دیں گے۔ ان دنوں میں جب مسلمان کمزور ہیں، رومیوں کے اٹھنے کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا کسی کو، قرآن نازل ہو گیا کہ رومی قریبی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، ہار گئے، اور اس دن مومنین بھی اللہ کی نصرت سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ چند سال میں غالب آئیں گے، عربی زبان میں بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ کافروں نے، مشرکوں نے جب بہت تنگ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن یہ سنایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اگر تم یہ نہیں مانتے تو آؤ شرط لگا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا۔ شرط کیا کہ یہ 9 سال کے اندر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 9 سال پھر طے پایا کہ 9 سال کے اندر اگر رومی غالب نہ آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، 100 اونٹ، اور اگر یہ فارسی دوسری صورت پیدا ہوتی ہے کہ وہ غالب آ جاتے ہیں تو ہم تمہیں، یعنی اگر رومی غالب آتے ہیں تو تم 100 اونٹ ہمیں دو گے، اور اگر فارسی غالب آتے ہیں تو ہم 100 اونٹ تمہیں دیں گے، یہ شرط ہے پاک ہے۔ اب یہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، یہ یہاں پر یہ بات ہمارے سبق کی ہے
قرآن تو بھائی ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ ظاہری اسباب میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ رومی غالب آئیں گے، اور وہ 100 اونٹ کی شرط لگا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا تو یہ ہو کے رہے گا۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں، یہ مسلمان جو بالکل آج پسے ہوئے ہیں، بیچارگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی بھی نصرت ہوگی اسی دن، اور یہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا۔ رمضان، یہی رمضان کا مہینہ تھا، اور یہی آج 17 رمضان کی رات ہے، تو یہی 17 رمضان معرکہ بدر ہوا 17 رمضان کو، اور اللہ جل شانہ نے اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے، یہاں فرمایا کہ بنصر اللہ ینصر من یشاء، دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے یوم بدر میں تمہاری نصرت فرمائی۔ تو ایک شاندار کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ شام کا وقت تھا، مسلمان اپنی کامیابی پر خوش ہو رہے تھے، قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے وحی نازل فرما دی، اللہ نے وحی نازل فرما دی کہ لیجئے ایک خوشی کے ساتھ دوسری خوشی، کہ عین آج ہی دن وہ ہرقل بڑے جوش و خروش سے اٹھا، اس نے 9 سال خوب تیاری کی اور پھر اٹیک کیا اور اہل فارس کو مکمل شکست دے دی۔ ادھر مسلمانوں کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، اور ادھر اہل رومی وہ جیت گئے اور فارسیوں کو شکست ہوئی۔ تو قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا تھا وہ لفظ بلفظ سچا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ ان سے وصول کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ بس ایمان ایسا ہو، اور یہ یقین ہو کہ للہ الامر، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ جب من قبل و من بعد، پہلے رومی مغلوب ہوئے، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اس میں مصلحت تھی، ومن بعد، اور بعد میں رومی غالب آئے اور فارسی مغلوب ہو گئے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ فرمایا کہ اس دن نصرت ہوئی، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اس کے فوراً بعد فرمایا یعلمون، جانتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، فوراً بعد فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ظاہر اور اس کا سطحی علم رکھتے ہیں۔ نہیں جانتے اور علم رکھتے ہیں تو سطحی علم رکھتے ہیں، دنیا کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں۔ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، اور عیش و عشرت، بنگلہ کوٹھی کار، یہ ظاہر ہے دنیا کا، اس کا تو علم رکھتے ہیں، لیکن اسی زندگی کی تہ میں ایک اور زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، ایک اور زندگی اسی زندگی کی تہ میں چھپی ہوئی ہے۔ جیسے سمندر ظاہری سطح پر کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن گہرائی میں جائیں وہاں کا جہان ہی الگ ہے۔ تو اسی طرح ظاہری دنیا کا ظاہری علم تو رکھتے ہیں، لیکن اس کی تہ میں کیا ہے؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے وہ غافل ہیں۔ اس مقام سے اللہ جل شانہ نے یہ بتا دیا کہ جس علم کا منتہا اور مقصود صرف دنیا ہو وہ حقیقی علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ آخرت سے بھی آگاہ کرے،
ظاہر بھی بتائے اور اس کے نیچے اس کے باطن میں جو کچھ ہے، آخرت میں جو کچھ ہے، اس سے بھی انسان کو آگاہ کرے، وہ حقیقی علم ہے۔ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، اب للہ الامر سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر جھانکو۔ ایک جہان ہر شخص کے اندر پوشیدہ، ایک جہان ہے انسان، یہ ایک چھوٹا جہان ہے، عالم اصغر ہے۔ اور پھر آفاق میں غور کرو، زمین و آسمان میں غور، عالم اصغر اور عالم اکبر میں غور کرو، ثابت ہوگا للہ الامر، امر صرف اللہ کا چلتا ہے۔ گزشتہ اقوام کے حالات کا جائزہ لو، ثابت ہوگا للہ الامر، امر حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اس میں ماضی سے استدلال ہے، اب مستقبل سے استدلال کیا جا رہا ہے للہ الامر پر، کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ فرمائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اب مستقبل کے بارے میں فرمایا کہ ماضی بھی اللہ کے اختیار میں اور مستقبل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب سب اختیار اللہ کے قبضے میں ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرو، شام کو، مغرب اور عشاء، اور حین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو فجر کی نماز، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَعَشِيًّا، اور عصر کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت۔ تو پانچوں نمازوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ کی کرو، اور یہ ان اوقات میں خاص طور پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا میری قدرتیں سنو، میں کیسا قادر ہوں۔ اللہ کی قدرتیں، وَمِنْ آیاتہ وَمِنْ آیاتہ، تمہیں مٹی سے پیدا کرنا، پھر دنیا میں پھیلا دینا، تمہاری جنس سے تمہارے سکون کے لیے تمہارے جوڑے پیدا کرنا، پھر جوڑوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور مہربانی رکھ دینا، یہ رنگا رنگ کائنات پیدا کرنا، اور تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کر کے تمہاری زبانیں اور رنگ مختلف کر دینا، تمہارا رات اور دن میں سونا، تمہارا روزی تلاش کرنا، اور بجلیاں چمکانا، بارشیں برسانا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، آسمان اور زمین کو تھامے رکھنا، اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالنا، سب اس کی قدرتیں ہیں۔ یہ سب اس کی قدرتیں ہیں، اور جس کی قدرتیں اتنی ہیں، للہ الامر، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ فرمایا کہ مالک وہ ہے تو عامر بھی وہ ہے، بِأَمْرِ، للہ الامر۔ آیت نمبر 11 سے یہ مضمون جو للہ الامر کا شروع ہوا، اب آیت نمبر 27 پر اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ ان قدرتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ اعادہ فرمائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، تمہارا اعادہ کرنا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ سب قدرتوں کا مالک ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے تکوین کا ذکر فرمایا تھا، جہان سازی، کائنات سازی، کہ کائنات بنانے والا وہ میں ہوں۔ اب اس کے بعد تشریع کا ذکر ہے، تکوین، کائنات بنانا، جہان بنانا، اور تشریع، قانون بنانا، قانون سازی، جہان سازی اور قانون سازی۔ تو پہلے تکوین کا ذکر، اور اب ضرب لکم مثلا من انفسکم، یہاں سے تشریع کا ذکر ہے، قانون کا ذکر ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے وہ جہاں سازی میں شرک سے پاک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، تو جیسے جہاں سازی میں وہ شرک سے پاک ہے، اسی طرح قانون سازی میں بھی شرک سے پاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ کر
کوئی اس کی پارلیمنٹ ہے اور وہ ان کی مدد سے قانون بنائے گا، نہیں، تو قانون سازی میں بھی شرک سے پاک ہے۔ تکوین ہو، تشریح ہو، جہاں سازی ہو، قانون سازی ہو، دونوں میں حکم اللہ کا چلتا ہے، للہ الامر۔ لہٰذا تم یکسو ہو کر حنیف بن کر دین پر کاربند رہو، دین پر جمے رہو۔ یہ دین فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جیسے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ رومی غالب آئیں گے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھے، نہیں جانا۔ اسی طرح تکوین اور تشریح کے بارے میں بھی لوگ نہیں سمجھ رہے کہ قانون سازی اور شریعت یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ فرمایا کہ دین پر عمل کرو اور اخلاص سے عمل کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے مت ہونا۔ مشرک ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز، شرک کا ایک اور پہلو بیان فرما رہا ہے، مشرکوں سے نہ ہونا، یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروپ ان میں سے اپنے نظریات پر اترا رہا ہے۔ حق پر ہیں تو صرف ہم ہیں، ہم سچے، باقی سب جھوٹے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو فرقہ سازی ہے، فرقہ سازی یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، تو دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہو۔ بڑی سخت وعید ہے یہ فرقے بازی اور فرقے سازی پر، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ افسوس کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے۔ فرمایا کہ دین فطرت کی طرف اسی طرح اخلاص سے رجوع ہونا چاہیے، جیسے جب تم گر جاتے ہو، کسی آفت میں گر جاتے ہو، تو اس وقت بڑے اخلاص سے اللہ کو پکارتے، وہاں کسی اور کی طرف نظر نہیں جاتی، تو جیسے اس وقت صرف تمہارے ذہن میں اللہ ہی ہوتا ہے، اسی طرح تم دین پر عمل بھی اسی اخلاص سے کرو۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ماپ ماپ کے دیتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں، بڑے پتے کی باتیں ہیں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان کا معنی کیا ہے؟ للہ الامر کو جو مانتے ہیں، جو لوگ للہ الامر کو مانتے ہیں، جن کا یقین ہوتا ہے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، کھلا ملا اللہ کا حکم ہے، کس کے ملا اللہ کا حکم ہے، تو بڑی پتہ۔ اور دیکھیے کہ اگر اس پر یقین ہو جائے انسان کا، تو انسان بڑی پریشانیوں سے نجات پا جائے گا، ڈپریشن کا مرض ختم ہو جائے گا۔ للہ الامر، اللہ کا حکم چل رہا ہے، میرے ذمہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں، ملے گا کیا؟ جو اللہ کا حکم ہوگا، اور انسان اس پہ راضی رہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی رضا حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ بتا رہا ہے۔ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھ تک پہنچنے کا ایک بڑا مختصر راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے نماز اور ان چیزوں کا ذکر گزر چکا۔ اب فرمایا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو۔ اس لفظ پہ غور کیجیے، فرمایا کہ اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق، مسافر کو اس کا حق، مسکین کو اس کا حق دو۔ یعنی ہم جب کوئی چیز دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھ، یہ دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں احسان کر رہا ہوں، نہیں۔ جب مال ایک خاص حد تک پہنچ جائے، اب اللہ فرماتا ہے کہ اس میں 2.5% تمہارا نہیں ہے، یہ غریب کا حق ہے۔
کہ غریب رشتہ دار کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، تو اسے اس کا حق دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ وہ خدمت خلق ہے، خدمت خلق۔ اللہ کے مخلوق، الخلق عیال اللہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور یہ نفسیاتی چیز ہے، ہم خود بھی اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے بچوں کا خیال رکھے تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، فطری چیز ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے کنبے کا خیال رکھے گا، یقیناً اللہ کی اس پر نظر کرم ہوگی، اللہ اسے خوش اور راضی ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے مقابل میں یہ جو ربا ہے، سود ہے، مال دیتے ہو ربا میں، سود پر، کہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں یہ مال نہیں بڑھتا۔ بظاہر تمہیں نظر آتا ہے کہ مال بڑھا، لیکن اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا رہتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سودی کاروبار، اس میں 40 سال میں محاق آتا ہے، محاق آتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ ایسا اس میں چکر آئے گا 40 سال میں کہ سودی کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ تو بظاہر مال بڑھ رہا ہے، لیکن فی الحقیقت مال گھٹ رہا ہے، اور صدقہ کرنے میں بظاہر مال گھٹ رہا ہے، لیکن فی الحقیقت مال بڑھ رہا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یہی لوگ ہیں جو دو چند اللہ سے واپس لے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ جہاں سازی میں شرک سے پاک ہے تو قانون سازی میں بھی شرک سے پاک ہے۔ تمہارے شرکاء میں کوئی ہے ایسا کہ جو جہان بنا کر دکھا سکے اور کوئی قانون بنا کر دکھا سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دین رحمت ہے، دین رحمت ہے۔ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، یہ بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ بھی شامل ہے۔ لیکن ایک جو جامع مفہوم ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ دین چھوڑنے کی وجہ سے، دین چھوڑنے کے جرم میں دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ چونکہ دین رحمت ہے، جب دین چھوڑ دیا تو رحمت اٹھ گئی، اور جب یہ فساد برپا ہوتا ہے تو لوگوں کو ان کے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھایا جاتا ہے، سب کا نہیں، کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اور مصلحت کیا ہوتی ہے؟ شاید یہ پلٹ آئیں۔ اللہ اس میں بھی لوگوں کو پلٹانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان نہ سمجھے اور دم آخر تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو بڑا ہی بدقسمت ہے۔ فرمایا کہ فساد کے زمانے میں جب گناہ پھیلے ہوئے ہوں، لوگ دین کو چھوڑ رہے ہوں، دین پہ عمل نہ کر رہے ہوں، تو یہ فساد کے زمانے میں تم دین قیم پر، سیدھے دین پر قائم رہو۔ رحمت کی ہوائیں چلیں گی، جیسے آندھی طوفان آتی ہے، طوفان آتا ہے تو اس کے بعد پھر بارش آتی ہے، تو تم بھی جب یہ ہوائیں چل رہی ہوں، گناہ کی ہوائیں چل رہی ہوں، اس میں دین قیم پر قائم رہو، اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور حالات تمہارے لیے سازگار ہوتے چلے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر لازم ہے اہل ایمان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا۔ ہم نے تو اہل روم کی نصرت کی، ہم نے تو رومیوں کی نصرت کی، مومنوں کی نصرت کیوں نہیں کریں گے؟ یقیناً اللہ مومنوں کی مدد فرمائے، لیکن مومنوں کو مومن ہو کر دکھانا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا کہ یا اللہ ہم بس تیرے ہیں،
جب یہ دکھا دیا جائے، ثابت کر دیا جائے، تو یقیناً اللہ کی نصرت وہ نازل ہوگی۔ فرمایا کہ اہل ایمان کی جب نصرت ہوتی ہے تو دل یوں ہی کھل اٹھتے ہیں جیسے مایوسی کے بعد بارش ہونے سے۔ دور دور تک بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، مسلسل خشک موسم چل رہا تھا، لوگ دعائیں کر رہے تھے، اور پھر یکا یک گھٹا اٹھی، برسی۔ تو جیسے انسان کے دل خشک سالی کے بعد بارش ہونے سے کھل اٹھتے ہیں، اسی طرح جب اہل ایمان کی نصرت ہوتی ہے اس وقت پہ دل یوں ہی کھل اٹھتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ فرمایا آپ مردہ دلوں کو سنا نہیں سکتے، اور نہ ہی بہروں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں، ان کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اور اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ نہیں دکھا سکتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے اپنی عقل اور اپنی سماعت اور اپنی بصارت اپنی شرارتوں اور گناہوں کی وجہ سے ختم کر لی ہے، انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ للہ الامر، حکم اللہ کا چلتا ہے، آپ کوشش کریں، کرتے رہیں گے، ثواب ملے گا، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کا اثر تو اس پہ ہوتا ہے کہ جو ہماری آیتوں کو مانتا ہے، وہ کان دھرتا ہے، تو وہ سر جھکا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ذرا اپنے اندر غور کرو، اپنی تخلیق میں غور کرو۔ جب پیدا ہوئے تھے تو بالکل کمزور تھے، پیدا ہوئے تھے تو بالکل کمزور، اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر دیکھو اللہ نے تمہیں بڑا کیا اور تم جوان ہوئے، ایک طاقتور مرد بنے، عورت بنے، طاقتور ہوئے، اور پھر یہی انسان ڈاؤن فال ہوتا رہتا ہے، کمزور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آتا ہے، اور وہی عمر آ جاتی ہے کہ پہلے جب پیدا ہوا تو دوسروں کا محتاج، اور بڑھاپا آیا تو اب پھر دوسروں کا محتاج، دوسروں کے رحم و کرم پر ہے۔ تو انسان کی زندگی کا یہ مرحلہ فرمایا کہ جیسے ایک فرد کی زندگی میں یہ کمزوری اور جوانی اور بڑھاپا ہے، اسی طرح جسد ملی میں بھی ہوتا ہے، قومی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ کہ قوم پہلے کمزور ہوتی ہے، پھر عروج پہ آتی ہے، پھر زوال ہوتا ہے۔ اور یہ مثالوں سے اللہ نے بتا دیا کہ ایک قوم پہلے عروج پر تھی، دوسری زوال پذیر ہوئی، پھر وہ قوم جو زوال پذیر ہوئی تھی، جس پر ڈاؤن فال ہوا تھا، پھر اللہ نے اس کو عروج اور ترقی عطا فرما دی۔ تو اسی طرح یہ یعنی اس میں یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اہل اسلام مکی دور میں جو آج ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ابتدا تھی، یہ قوی ہوں گے، یہ قوی ہوں گے، جوان ہوں گے۔ سوری۔ اور فارس اور روم جو آج قوی ہیں وہ ضعیف ہوں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم اٹھائیں گے، مجرم قسم اٹھائیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایسا لگتا ہے کہ ایک گھڑی تھی، پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ ہم یہاں آ گئے۔ پوری دنیا کی پوری زندگی ایسا ہی جیسے پلک جھپکنے کے برابر۔ اس موقع پر جو اہل علم اور اہل ایمان ہیں وہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، تم اللہ کے فیصلے کے مطابق یوم بعث تک رہے ہو، ایک پوری زندگی تم نے دنیا کی گزاری، پھر برزخ میں پورا وقت گزارا، اب وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں، یہ وقت گزار کر آئے۔ آج وہ وقت آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں رہے، تم جانتے نہیں۔ بالکل وہی معاملہ
کہ جو لوگ للہ الامر پر یقین نہیں رکھتے، جیسے وہ دنیا میں بات نہیں سمجھتے تھے، آخرت میں پہنچیں گے وہاں بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی کہیں گے یہ پلک جھپکنے کے برابر تھی۔ اس کے برعکس اہل ایمان، وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کے پاس علم اور ایمان تھا، جو اللہ کو مانتے تھے، وہ حقیقت پا گئے ہم دنیا میں کتنا رہے اور آج ہم آخرت میں اپنا پورا وقت گزار کر آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورہ کے آخر میں، فاصبر، آپ ڈٹے رہیے، آپ جمے رہیے اس دین پر، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بالکل سورہ کے شروع میں آیت نمبر 6 میں یہی بات فرمائی، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رومی غالب آئیں گے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ جیسے وہ وعدہ اللہ کا سچا ہوا، اسی طرح اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، تو آپ اس دین پر قائم رہیے۔ اور جو لوگ یقین نہیں کرتے، جو لوگ، یہاں لا یوقنون کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو پھسلانے نہ پائیں۔ یہ خطاب ہم سے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یقین پر قائم، یقین رکھو اپنے دل میں۔ یہ بے یقین لوگ سب سے، یعنی غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال فرماتے ہیں یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے یہ غلامی سے بدتر ہے۔ غلام بھی اگر یقین رکھتا ہو ایک دن آزاد ہو جائے گا، لیکن آزاد ہے اور اسے یقین نہیں ہے، اور اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ وہ غلامی، معنوی غلامی میں گزرتی ہے۔ تو اصل چیز اپنے اندر یقین پیدا کرنا، یعنی ایمان ایسا جو یقین کی حد تک پہنچ جائے، تب اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور یقین کی دولت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان اور یقین کی نعمت عطا فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو اس ذلت سے نکال، اے اللہ امت مسلمہ کو ان پستیوں سے نکال، اے اللہ ہمیں قرآن اپنے مرکز کی طرف پلٹنے کی اور اس سے چمٹنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کے روگ دور فرما، ہماری جسمانی بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا رزق فراخ فرما، عزت اور برکت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ہر دم ہر قدم اور ہمہ جہت ترقی اور استحکام عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔